ہے کہ اب آپ میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے پوری تقریباً پوری دنیا میں جا رہے ہیں 2002 میں اپروو ہوا، جی 2004 اور 2006 کے درمیان ارسا نے یہ ڈکلیئر کیا منسٹر آف واٹر اینڈ پاور کو۔ ہمارے ہاں کوئی ایسے کنٹینیوس میڈیا کوریج نہیں ہوا اس زمانے سے، لیکن 6 سال ہو گئے ہمارے ہاں پانی کی کمی ہے۔ لیکن میڈیا عدلیہ تو اب آزاد ہو رہے ہیں نا۔ نہیں یہ اس میں آزادی کی بات نہیں ہے، آدمی کو میڈیا یعنی میڈیا نے بھی نیگلیکٹ کیا اس کو؟ بالکل، بہت ہی زیادہ نیگلیکٹ کیا، کیونکہ اس میں کوئی کوریج نہیں ہوا۔ کنٹینیوس کوریج ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ جو سیمنز کو پہلے دیا، جو غلطیاں آپ نے بتائی ہیں ان کی، وہ تو سپرفلوس ہیں، یہ تو آپ نے خود سپروائز کیا۔ یعنی واپڈا اور منسٹری آف پاور کے جو حضرات تھے ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے، یہ تو اب بادشاہ بنے ہوئے ہیں، بادشاہ بھی ہیں، بادشاہ گھر بھی ہیں۔ ہاں بالکل، یہ تو بہت بڑا المیہ یعنی پاکستانی قوم کے ساتھ ہوا ہے کہ فار ایور ایک مسئلہ حل ہو جاتا، کوئی صوبہ دوسرے پر الزام نہ لگاتا کہ جی ہمارا پانی چوری کر لیا اس سسٹم کی وجہ، ٹیلی میٹری کی وجہ۔ بالکل۔ اور یہ بتائیں کہ یہ ٹیلی میٹری نے کتنا عرصہ کام کیا؟ میرے خیال میں یہ تو کچھ ہفتے چلا، کچھ ہفتے چلا، اس کے بعد پھر یہ ارشد اس کو بتائیں گے، بند کر دیا گیا، سوئچ آف۔ ارشد صاحب آپ بتائیں۔ ہمیں سب پہلے بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 36 کروڑ کا نقصان ہوا، یہ 36 کروڑ سے کہیں زیادہ بھائیوں کے درمیان جو نااتفاقی ہوئی، ایک وہ، دوسری بات یہ دیکھیں، دوسری ایک اور بات ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ سسٹم ہوتا ہے، دیکھیں نا یہ ایسے ہی ہے کہ ہمارے درمیان ہو گیا کہ بھائی یہ ایک ڈسٹریبیوشن اس طرح کی ہوگی، درمیان میں ہم نے ایک ڈسٹریبیوشن کے لیے ہم نے کہا میکنزم یہ ہوگا۔ منسٹری آف واٹر پاور نے ایک ڈاکومنٹ اے ڈی بی کو سبمٹ کرایا ہے اور رینٹل کی جسٹیفیکیشن کے لیے کہ جی یہ جو بجلی سستی نہیں ہے اور جو کرائسس ہوا اس کا لاس ہوا 265 بلین روپے، یہ بھی 36 کروڑ میں ڈالیں، پھر 5 لاکھ جاب گئیں، یہ بھی اس میں ڈالیں۔ نااتفاقی کیا، آج کل تو یہ دونوں وزیر کپڑے ایک دوسرے کو پھاڑ رہے۔ اب بات ان کی کتنا عرصہ چلا، دیکھیے آپ اس سیکٹری کو، اس منسٹر کو، اور ایک اور بندہ ہے جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر نہیں کیا، وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین تو نثار ہے، اس کو لے کے دیکھیے نا، یہ اگر آج ایک موبائل سیٹ لیتے ہیں تو پوچھیں کہ موبائل سیٹ نہ لے کے وہ رنگ ڈائلنگ کرے تو یہ کیا کریں گے، یہ جا کے سفنڈر کے مدد سے رپورٹ دیں گے۔ یہیں سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین، ویلا تھی ایک بریک دا گال بڑی دلچسپ اور قومی مفاد دی ہے، سارے نار روائے ملتے ہیں بریک دے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا لائیو شو اسلام آباد ٹائم۔ ناظرین کرام، بریک تو پہلے گال تھی دی پئی ایک ایسے سسٹم دی جن دے لگن نال یہ پتہ چل ونیا کہ کیڑی جگہ تو پانی چوری تھیندا پے اور کیڑا صوبہ جڑا ہے اپنے حق تو محروم تھیندا پے۔ یہ سسٹم 36 کروڑ روپے دے نال لگیا، لیکن چند ہفتے چلا ان کے بعد بند کر دیتا گیا۔ اور ارشد صاحب فرمیندے پین کہ یہ صرف 36 کروڑ دا نہیں تھا، بلکہ جڑی صوبے کے درمیان یعنی بھیراواں کے درمیان جڑی رفٹ پیدا تھی ہے وہ تو بھی زیادہ نقصان دہ، اور پتنی 5 لاکھ کے قریب لوگ جڑے تعینات تھے اس سسٹم کے اتنے وہ بھی بیکار تھے گن، اور پانی کا جڑا کنٹرول ہے صحیح ڈسٹریبیوشن نہیں وہ جلدی ختم تھی گئی۔ اور یہ میرے خیال میں غالباً ڈاکٹر صاحب یہ کس دور میں ہوا؟ پرویز مشرف صاحب کے دور؟ ہاں بالکل، پرویز مشرف دور میں ہوا، اس میں اور پرویز مشرف صاحب بھی کچھ نہیں کر سکے۔ 2004 میں یہ ڈیلے ہو رہا تھا تو سیکرٹری صاحب کو کہا گیا جو کہ اس کو جلدی کرائیں، اس میں تو امپلیمنٹ ہونے کے بعد بھی فوجی حکومت ہونے کے باوجود، ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود یہ نہیں کر سکے۔ تو یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے اگرچہ فوجی ہوں تو یہ کریں گے، تو میرے خیال میں یہ فوج کا کام نہیں ہے کرنا، یہ سویلین کا کام ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اگرچہ سویلین وہ مرشد اور مرید رکھیں، خود مرشد ہوں اور ان کے ہاں مرید ان کو سجدہ کریں، ٹھیک ہے، یہاں سینما کے اونرز ہوں چلانے والے جن کو فیک ڈگریز ہوں، وہ پاور کے کیا سمجھیں گے؟ ان کو تو کلو واٹ آور کی بھی پتہ نہیں ہے، نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تیل پیٹرولیم کو استعمال کرنے کے لیے وہ بالکل کہیں گے لبیک، کیونکہ اس میں کٹ بیکس ہیں۔ ہم نے انیپٹ لوگوں کا یہاں
ایک مجموعہ بنا رکھا ہے جن کے ہاتھ میں ہماری قسمت ہے پاکستانی قوم کی. ارشد صاحب آپ جی کنٹینیو کریں. میں اس پہ بات کر رہا تھا, یہ جو ٹیلی میٹر کی بات کی, میں ان کی بات کو انڈوز کروں گا کہ بعض کو ہم کہتے ہیں ڈکٹیٹر بڑا کام کرتے ہیں. اس وقت ایک سینیٹر تھے, وہ بارڈر کے بڑے چمچے بنے. اچھا, آپ یہ بتا رہے تھے کہ اس میں جو کمیٹی کے چیئرمین چودھری نثار صاحب جو آج کل بہت زیادہ بول رہے ہیں, جی وہ بھی اس معاملے میں خاموش رہے. دیکھیے میں تو کہتا ہوں اس پہ آپ 2 پروگرام ایک اور کریں. جی, اگر وہ کسی طرح آواز کوئی نہ کوئی آپ کے سننے والے ہوں گے, فون کر دیں کہ ادھر اس پہ بھی نوٹس لے لیں. جی, پھر پتہ لگے گا ہاں جی یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی. نہیں یہ جا رہا ہے, لائیو جا رہا ہے. نہیں لائیو تو جا رہا ہے, اور ان کو بھی پتہ چل لیکن وہ ہو سکتا سوئے ہوں تو بات تو ایسی ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی دوست ان کو بتا دے گا. دیکھیے چودھری نثار صاحب کا نام آیا ہے تو کوئی نہ کوئی دوست ان کو بتا دے گا. مسلم لیگ نون والے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کے پروگرام کی بڑی کامیابی ہوگی, اس کی بہت بڑا ایک رول ہوگا کہ آپ نے اس میں ماشاءاللہ پروگرام تو بہت کامیاب ہے. ٹیلی کا ایک ایسا ہے, دیکھیں یہ وہ سسٹم ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کرکٹ میچ نہ ہو, کوئی امپائرنگ نہ ہو, کوئی رولز نہ ہو, یہ وہ ایک سسٹم ہے جو ہر چیز کو لائیو کر دینا تھا. دیکھیے نا آپ کا ہمارا پروگرام لائیو چل رہا ہے, اس لائیو میں جو کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہمارے کریڈٹ میں جائے گی. جب لائیو میں اچھائی بھی کریڈٹ میں جائے گی, غلطی بھی کریڈٹ, لائیو میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اچھا, اس سے یہ ہونا تھا اس ٹیلی میٹری سے کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ سرچ کے جی کہاں کہاں ہمیں واٹر کے ہمارے لاسز زیادہ ہیں, کہاں کہاں ہمارے فردر امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کہاں کہاں ہماری سی پی زیادہ ہے. یہ ایک ریسرچ کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے آگے اس نے ایک نیا راستہ پرووائڈ کرنا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ اس سسٹم کی وجہ سے بجلی پیدا ہونے کا کتنا مطلب ہے کہ ہو سکتی تھی بجلی؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی ہے, کالاباغ ڈیم سے کتنا ملنا تھا, 3000 میگا واٹ. جی, 2005 میں یہ سسٹم جو ہے وہ 2 ہفتے بعد انہوں نے ختم کر دیا. اگر یہ لگا ہوتا, یہ بنا ہوتا, یہ آج ٹیلی میٹری چل رہی ہوتی, بھائی سندھی سارے آ کے لگاتے. اصل تو ایشو یہ ہے کہ دیکھیں نا, میرے آپ کے درمیان کوئی اختلاف ہے, یہ لین دین کا حساب تو آپ کا اعتماد نہیں ہے, اعتماد نہیں. آپ وہ زبانی ثابتہ وہ کر رہے ہیں, وہ آپ جو پاڑا ہے وہ الٹا ہی پڑھ رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں یار ایسے کرتے ہیں کیلکولیٹر لے آتے ہیں. تو یہ کیلکولیٹر تھا, کیلکولیٹر سے کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے آپ حساب کر لیں, مجھے بھی ٹرسٹ ہوتا, یہ کر لیتے. یہ کب کا ڈیم بھی بن چکا ہوتا, پاکستان میں واٹر کا پانی واٹر سٹوریج کا بھی ایشو ہوتا, ہمارے یہاں ہائیڈرو پارک بھی ہوتا, اور آج پاکستان میں ہمیں ایک سستی بجلی بن رہی ہوتی. یعنی ٹیلی میٹری کا نہ ہونا اس پاکستان کے ساتھ جن لوگوں جو لوگ انوالو ہیں, یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے چودھری نثار احمد صاحب سمیت, دیکھیے اگر وہ نوٹس نہیں لے رہے ہیں, سو رہے ہیں, تو دین ہی از ایکولی کلپریٹ. آپ یہ سننا چاہتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو لوگ ان میں انوالو ہیں, سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کی راتیں جیل میں ہونی چاہیے. دیکھیے آج کل ہم ٹریک 2 میں پاکستان نے کیا کیس اٹھایا ہوا انڈیا کو, جی آپ چناب میں اور جیلم میں اروناچل پردیش اور انڈیا میں ٹیلی میٹری لگائیں. وہ کہتے ہیں یار یہ بتاؤ تم ہمیں کہہ رہے ہو تم خود چلا سکتے ہو, تم اپنے ملک میں تو پہلے کرو. یہ چیز لگی ہوئی تھی. یہاں میں ایک خوفناک خبر بتا دوں جو میں نے خود اخبار میں پڑھی ہے اور جو پتہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب کا رونا تو ٹھیک ہے, لیکن مجھے افسوس سے انہیں بتانا پڑتا ہے کہ پچھلے مہینے اس کا ریکارڈ بھی جلا دیا گیا. اب کس کو پکڑیں؟ اچھا اس میں ایک میٹری کا جو ریکارڈ تھا سارا کا سارا جلا دیا. جو میں نے پڑھا ہے یا سنا ہے اپنے وابڈا کے دوستوں سے کہ اس کا ریکارڈ بھی جلا دیا, لیکن کریکٹر سارے زندہ ہیں. اچھا یعنی ذمہ دار جو ہیں اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ابھی تک زندہ, ابھی وقت ہے کہ اٹھے کہ کس نے اس پاکستان کو. دیکھیے اتنا بڑا نقصان. نومبر 2009 میں امریکن تھنک ٹینک کی بک کتاب آئی ہے, اس نے کہا کہ جی دیکھیں نہ آپ کو انڈیا سے بھی ڈر ہونا چاہیے, نہ طالبان سے, نہ القاعدہ, نہ اسرائیل, آپ کو تو واٹر ڈسٹیبلائز کرے گا. اور یہ دیکھیں وقت آ گیا. تو ہمیں ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو جی چن چن کے سامنے لانا چاہیے. یہ نہیں لائیں گے تو یہ ہماری پراسپرٹی